جی عزیزو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور آج ہم سب مل کر اس دن کی خوشی منا رہے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن کیوں بڑا ہے. یہ دن کے حساب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ اس تحفے کے حساب سے بڑا ہے جو آج کے دن ہمیں ملا تھا اور ہم نے اپنے نجات دہندہ کو پایا تھا. آج پھر ہمارے ساتھ ہمیں خوشی ہے کہ موجود ہیں پاسٹر آصف ہارون. ہم خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے، آج کرسمس ہے اور کرسمس کا خوبصورت دن آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو اور بھی تمام بہت بہنوں بھائیوں کو بھی مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور آج کا دن تو ساری دنیا میں سیلیبریٹ کیا آمین جاتا ہے. اور آمین. اس وقت جو ہے ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی. اور یورپ میں ایک الگ سما ہوتا ہے کرسمس Yes. کا، اور آپ نے تو دیکھا ہوگا اور بہت انجوائے بھی کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. پاکستان میں ہم کیونکہ تھوڑا سا محدود ہو کے مناتے ہیں سارے، لیکن پھر بھی آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کی سیلیبریشن ہوتی ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے، بالکل. ہاں جی. تو میرے خیال میں ابھی جو ہم نے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہا ہے، اس کو دوبارہ بھی ہم کہیں گے، تب پھر ہم یہ جو کیک رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کھائیں گے. اور آپ لوگ بھی اب ہمارے ساتھ کیک کھائیے گا اور کرسمس کی خوشیاں دوبالا کریں گے ہم کسی گیت سے، کسی میوزک کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے. تو اس موقع پہ مجھے بزرگ ڈاکٹر ہیسکل سروش صاحب کا نغمہ یاد آ رہا ہے، جو خاص طور پہ کرسمس پہ پوری دنیا میں گنگنایا جاتا ہے. ایک تارا چمکا ہے، کیا بات ہے. ایک تارا چمکا ہے، خود نور ہی اترا ہے، خود نور ہی اترا ہے، ہر گلی گلی روشن، ہر گلی گلی روشن، پر نور نظارہ ہے، ایک تارا چمکا ہے. کیا بات ہے. پریز دی لارڈ. ایک تارا چمکا ہے. واو. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. کئی گیت ہیں جو کرسمس کی شان کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے نوجوان بڑے پرجوش ہو کر کرسمس پر بہت سے گیت بناتے ہیں. اور بہت سے گیت ایسے ہیں جو پورا سال ہم گنگناتے رہتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. بہت سارے گیت ایسے ہیں. تو خداوند کا شکر ہو، ہمارا بھی ایک گیت بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا جو پنجاب سائڈ پہ بھی بہت زیادہ، کراچی میں بھی محمد علی کے ساتھ میں نے گایا تھا، تما پہ گیا. اور اس گیت کا آنا اور اس کا پھر ہٹ ہونا اور سب لوگوں کی زبان پر ہونا، یہ بھی خدا ان کی طرف سے ہوا، کیونکہ اس کو ہم ریکارڈ ہی نہیں کرنے والے تھے، اور پھر وہ ریکارڈ ہوا اور پھر وہ آیا اس طرح سے. تو خدا ان کا شکر ہو اس کے لیے. کلام کی طرف بڑھتے ہیں پاس، اور آج کے دن کی شکر گزاری کو لے کر ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا بڑا کرم ہوا ہم پر. ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی، تو اس پروگرام کا جو ہوسٹ تھا وہ مسیحی نہیں تھا، مسیحیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کا یقین اور بھروسہ جو میں نے دیکھا وہ لاجواب تھا. اس نے کہا کہ یسوع مسیح کی پیدائش صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی باعث برکت ہے. واو. اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتنا بڑا کام خدا نے سارے انسانوں کے لیے کیا. بے شک. ہم آج جاننا چاہیں گے، کیونکہ بہت سارے شوز ہو رہے ہوں گے، ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہوں گی جو کلام کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچ رہی ہیں. لیکن آج ہم ذرا دیکھیں گے اس کو اس طرح سے کہ کیسے دوسری قوموں کے لیے بھی یہ بابرکت ہے. بالکل. تو اس سوال کو لے کر چلتے ہیں. شور. اس کے لیے ایک بہت خوبصورت حوالہ ہم بائبل مقدس میں سے آج کے دن دیکھیں گے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی
پائے. بالکل. تو یہ وہ آیت ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں واضح پیغام ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا نے کسی ایک فرد بشر سے نہیں, کسی ایک مخصوص گروہ سے نہیں, کسی ایک مخصوص امت یا قوم سے نہیں, بلکہ ساری دنیا سے محبت رکھی. بالکل. اور دنیا کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاسموس. اور کاسموس کا مطلب نہ صرف لوگ ہیں بلکہ کائنات میں موجود ہر ایک چیز. کیونکہ جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تو ان کے گناہ کے باعث ہر ایک چیز متاثر ہوئی تھی. گناہ نے ہر ایک چیز کو متاثر کیا تھا. تو خدا باپ نے اس بے ترتیبی میں اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس ڈس آرڈر کو آرڈر میں لے کے آئے, اس بے ترتیبی کو ترتیب بخشے. اور یہ جو آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب خدا نے دیکھیں اپنی محبت کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے یا اس کا ثبوت دیا ہے. خدا کی محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا وہ ہے اگاپے. اور اگاپے کا مطلب ہے انکنڈیشنل لو. ہماری انسانوں کی آپس میں جو محبت ہوتی ہے نا یہ کنڈیشنز پر مبنی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ میرے ساتھ اتنا چلو گے تو ہم آپ کے ساتھ اتنا چلیں گے, بولتے بھی ہیں, ہے نا. صرف ایسا نہیں کہ ہوتی ہے, وہ ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ کہا کرتے تھے جو میرا ہے وہ آپ کا ہے, جو آپ کا ہے میرا ہے. پھر وقت آیا لوگ کہنے لگے جو میرا ہے میرا ہے, جو آپ کا ہے آپ کا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جو میرا ہے وہ تو میرا ہے, جو آپ کا وہ بھی میرا ہے. مطلب اتنی سیلفشنس, اتنی خود غرضی پھیل چکی ہے. لیکن خدا باپ کی محبت آج بھی لا تبدیل ہے. آج بھی اس کی محبت انکنڈیشنل ہے, یکساں ہے, کل آج اور ابد تک. تو اس نے اپنی اس محبت کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ جو اس کا اکلوتا تھا, اپنا دی بیسٹ خدا نے دنیا کو دیا ہے. اور پھر سے وہی بات کروں گا کہ یہ سب کے لیے نجات کا پیغام ہے. پالوس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. عبرانیوں کے نام کا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں یوں رقم ہے, تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں, Praise the Lord. جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا. سو یہ وہ بڑی نجات ہے. آپ نے جب یہ کہہ رہی تھی کہ آج کا دن نہ صرف بڑا ہے بلکہ آج کا دن نجات کا دن ہے, اور کسی ایک طبقے کے لیے, ایک مخصوص گروپ کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے نجات. سو یسوع کی نجات کا دروازہ ساری قوموں کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ سب کو لینے کے لیے آ رہا ہے. سب کا منتظر ہے کہ سارے اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. اور یہ جو کرسمس کا موقع آتا ہے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اب تھوڑا سا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں یہ دن تو بڑی خوشی سے منایا جاتا ہے, لیکن جب ہم ایسٹر کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر لوگ کٹنے لگ جاتے ہیں, پھر لوگ کم ہو جاتے ہیں. بالکل. سیلیبریٹ کرنے والوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے. تو دکھ تو ہے اس بات کا, لیکن یہ سوچنے کی بھی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ کلام ہی اس بات کو بھی واضح کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بتائیں ذرا کیسے واضح کرتا ہے. بالکل. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش, اس کا زمین پر آنا, اس کا مقدسہ مریم سے پیدا ہونا, یہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. نجات کا وعدہ خدا باپ نے کیا, ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت, اس کے دفن ہونے, اس کے کفارے, اس کے جی اٹھنے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ نجات جس کا وعدہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ کیا ہے, اپنے بیٹے کے انکارنیشن پہ کیا ہے, وہ اس وقت پورا ہوا ہے. پالوس کہتے ہیں اگر مسیح نہ جی اٹھتا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہوتی اور ہمارا ایمان بھی. بالکل. تو ہمارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے بڑا ایک اور دن بھی ہے, اور وہ بڑا دن ہے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, جب اس نے ہماری نجات کا چارہ کیا. اور ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. یسوع نے ایک وقت, ایک ایسا لمحہ آیا جب اپنے شاگرد پطرس سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو پطرس نے اپنا خیال بیان کیا
کہ بہت سارے لوگ تجھے ایلیا کہتے ہیں، کچھ یرمیا کہتے ہیں، کچھ انبیاء میں سے کوئی کہتے ہیں. تو یسوع نے کہا چل چھوڑ، تو مجھے کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع نے یہ بات اس کو فوراً بتائی. یسوع نے کہا یہ تو نہیں کہہ سکتا، میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی ہے اور تو نے کہہ دی. کیونکہ یسوع اس وقت تک مسیح نہیں تھے. یسوع نے مسیح اس وقت ہونا تھا جب کفارے کا کام پورا کرنا تھا. تو جب یسوع نے کفارے کا کام کیا، یسوع مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے، تو پھر مسیحا کہلائے. بالکل. تو ہمارے لیے یہ دونوں دن بڑے معتبر ہیں. اور میں انکریج کروں گا اس موقع پر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، ساری دنیا کو، کہ جتنا اہم ہمارے لیے کرسمس ہے اتنا اہم ہمارے لیے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی ہے. تو اس کو بھی اسی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں کہ یہ دونوں دن اہم ترین دن ہیں. مسیحی تو بہرحال کرتے ہیں، لیکن میں باقی لوگوں کی بات کر رہی تھی کہ کرسمس میں تو شامل ہوتے ہیں جی. لیکن جب ہم کفارے کی عید کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کا مردوں میں سے زندہ ہو جانا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے، تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ کٹ جاتے ہیں. بڑی پیاری بات آپ نے کلام سے ہی ہمیں بتائی ہے کہ جب تک خدا کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے کہ وہ ایمان سے بھر نہیں جائیں گے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں ان سب کے لیے کہ خداوند ان کو توفیق بخشے، ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کے کان کھل جائیں، تاکہ وہ اس بھید کو جان پائیں. بہت پردہ ہے، وہ نہیں جان پاتے ہیں، اس لیے اس نجات سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ ہی نجات جڑی ہوئی ہے. بے شک اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ایماندار ہونا، ایمان کا یسوع مسیح پر پورا ایمان لانا رکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں لائیں گے تو نہیں ہوگا. اور اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے سنبل باجی کہ قوموں کے پاس شاید ضابطہ حیات تو ہے لیکن ضابطہ نجات نہیں ہے. ضابطہ حیات بھی ایکچولی نہیں ہے دیکھا جائے تو. میں ایسی سوچ رہی تھی یسوع مسیح نے جتنی باتیں انجیل میں، چاہے وہ لوکا ہو، متی ہو، مرکز ہو، یوحنا ہو، جو یسوع مسیح نے جو باتیں کہہ دی ہیں نا آصف بھائی، وہ کہیں بھی کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں جا کے وہ ادھر ہی پوری ہے. وہ ادھر ہی جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ سب کچھ ہی بتا دیا ہے جو ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. جی، میرا کہنے سے مراد یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسیحی وہ امت ہیں، وہ قوم ہیں جن کے پاس ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ نجات بھی ہے. کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. پطرس کا پہلا خط 2 باب میں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم خدا کی برگزیدہ نسل ہیں. بالکل. ہم شاہی کہانوں کا فرقہ ہیں. بالکل. ہم مقدس قوم ہیں. ہم خاص امت، خدا کی خاص ملکیت ہیں. اور یہ القاب کلیسیا کو ملے ہیں اور کلیسیا کے علاوہ کسی اور کو نہیں یہ حق حاصل. میرا ایک گیت ہے، مجھے یاد آ گیا، گلزار صاحب نے وہ لکھا تھا کہ شاہی کہنا دا فرقہ تسی امت دی میراث یسوع دے او خون خریدے آدم دی اولاد. واہ. تو یہ ساری چیزیں شاید ہم بھی اتنی اہمیت اپنے آپ کو جو خدا نے ہمیں دی ہے ہم نہیں دیتے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. تو آج ہی وہ موقع ہے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے خداوند کے اس پیغام کو لے کر جانا ہے. آج کا دن پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ اس سیلیبریشن میں جو لوگ ہم شامل ہو سکتے ہیں ان کو نجات تک لے کر جائیں. بے شک. ان کو وہاں تک لے کر جائیں اور پورا وہ جان پائیں. اور آپ کا شاید یہی کام ہو دنیا میں آ کر کرنے والا، خدا نے آپ کو چنا ہو لیکن ہم خود پہچان نہیں پا رہے شاید. تو ممکن ہے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو، آپ سے خدا نے یہ کام لینا ہو. آج کے دن اپنے دلوں کو تیار کریں. بے شک. اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کچھ خاص پیغام آپ دینا چاہیں تو ضرور دیں. جی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور وہ سلامتی لے کر آیا ہے اور ساری دنیا کے لیے وہ سلامتی جاری ہے. اور اس نے ہم جو خدا سے دور تھے، اس نے گناہوں کی اس دیوار کو
اس پردے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا ہے، ہٹا دیا ہے، اور ہمارا میل آسمانی باپ کے ساتھ کروایا ہے۔ تو جب اس نے ہمارا میل آسمانی باپ کے ساتھ کروا کے ہمیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے، اس کے خاندان کا حصہ بنا دیا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی نفرتوں کو ختم کریں، قدورتوں کو ختم کریں، ایک دوسرے کی تقصیروں کو معاف کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور مسیح کی خوشی میں، مسیح کی سیلیبریشن میں شامل ہوں۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ اپنا بہت خیال رکھیں عزیزوں، دیکھتے رہیں BTL TV، اور میری کرسمس۔ اب ہم کھائیں گے کیک۔ میری کرسمس۔ سچی پریت نبھائیے نہ